الیکشن کے حوالے سے ملتان میں 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ مجموعی طور پر 370 امیدواران کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ امیدوار این اے 148 جو ہے سے بیرسٹر تیمور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جبکہ این اے 151 سے مسلم لیگ نون کے ملک غفار ڈوگر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ این اے 149 پر جہانگیر ترین پر اعتراض کا جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کہ کل سنایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملتان کی 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے زہیب بخاری۔ زہیب بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ عام انتخابات کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، اور آج کی اگر ہم بات کریں تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو ہے وہ آج چوتھا روز تھا، اور آج بھی کافی جو گہما گہمی ہے وہ ریٹرننگ افسران کے آفیسز کے باہر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر تو 370 امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ بات کریں این اے 148 سے تو این اے 148 سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے غفار ڈوگر جو ہے ان کے این اے 151 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ این اے 152 سے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے سید عبدالقادر گیلانی کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں این اے 149 کے حوالے سے تو آج بھی این اے 149 جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مرکز نگاہ جو ہے وہ کافی وہاں پر جو ہے وہ بحث ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ملک عامر ڈوگر اور پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان جہانگیر ترین پر ایک شہری کی جانب سے جو ہے وہ اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے تھے، جس پر سماعت کا جو سلسلہ ہے وہ 2 روز تک آج بھی جاری رہا ہے۔ اس سے پچھلے روز بھی جو ہے وہ سماعت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ شہری کی جانب سے مختلف جو الزامات تھے وہ لگائے گئے تھے، جس پر جو ہے وہ آج بھی ریٹرننگ افسر کی جانب سے جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا جہانگیر خان ترین کے وکلا جو ٹیم تھی، قانونی ٹیم، آج وہ پیش ہوئی، دلائل جو ہے وہ دیے گئے، اور کل تک دوبارہ جو ہے وہ اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جہانگیر ترین کے کاغذات کا جو فیصلہ ہے ان کی منظوری یا اس کی مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور کل ریٹرننگ افسر کی جانب سے جو ہے وہ اس کو سنایا جائے گا۔ اسی ہی کیس پہ جو ہے وہ ملک عامر ڈوگر پر بھی جو ہے وہ اعتراضات کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور ریٹرننگ افسر کی جانب سے عامر ڈوگر کو جو ہے وہ گزشتہ روز طلب بھی کیا گیا تھا، اور عامر ڈوگر ذاتی حیثیت میں ریٹرننگ افسر کے پاس جو ہے وہ پیش بھی ہوئے تھے۔ دوبارہ سے فیصلہ ان کا بھی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، اور کل ہی جو ہے وہ 30 تاریخ، کیونکہ 30 تاریخ آخری تاریخ ہے جانچ پڑتال کے حوالے سے، تو اسی سلسلے میں ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کل ہی سنایا جائے گا۔ اور این اے 149 میں یہ 2 امیدوار کافی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے نام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہی پر جو ہے وہ اعتراضات کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، اور ان دونوں کے کاغذات کا جو فیصلہ ہے وہ کل ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کل کس امیدواروں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروانے، تو بڑے نام ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کل اس پر جو ہے وہ ان کو بلایا گیا۔ اگر ہم بات کریں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے، علی موسیٰ گیلانی ان کی بھی جو جانچ پڑتال کا عمل ہے وہ کل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سابق وزیر خارجہ تو شاہ محمود قریشی، مہربانو قریشی، زین قریشی بھی جو ہے وہ کل ان کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ کل ان کو بلایا گیا ہے۔ تو کل کیونکہ 25 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جو ہے وہ جانچ پڑتال کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونا تھا۔ اگر ہم آج کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس میں مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو جانچ پڑتال کا جو مخصوص نشستوں پر جو عمل ہے وہ 13 جنوری تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ 16 جنوری تک جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد اپیلنٹ ٹربیونل جو ہے وہ 19 جنوری تک جو ہے وہ اپنی اپیلیں جو ہیں وہ نپٹائیں گے، اور مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے اس کا جو اعلان ہے وہ 23 جنوری کو جو فہرستیں ہیں وہ آویزہ کی جائیں گی۔ تو یہ خواتین اور مخصوص جو اقلیتی نشستیں ہیں ان کے لیے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اگر ہم جنرل کی بات کریں تو 25 سے 30 تک جو ہے وہ جانچ پڑتال کا عمل تھا وہ جاری رہنا تھا۔ اس کے بعد
بعد 3 तारीख को जो है वो अपीलें होंगी, अपील ट्रिब्यूनल का मामलात होंगे। उसके बाद जो है वो हतमी फहरिस्त जो उम्मीदवारों की हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक जो है वो जारी की जाएगी। उसके बाद उम्मीदवार जो है वो जब हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी, उसके बाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस उठा सकेंगे। तब तक पार्टीज की जानिब से भी जो है वो अपने अपने उम्मीदवार जो है फाइनल कर लिए होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के जो हतमी फहरिस्त हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए। तो इसी तरह जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और 13 तारीख को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने दिए गए शेड्यूल के मुताबिक निशानात जो हैं वो अलॉट करेगा और 8 फरवरी वो दिन जिसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और इलेक्शन होगा। तो इसी तरह कल आखिरी रोज़ है जांच पड़ताल का, तो क्योंकि ये सबसे अहम मरला होता है उम्मीदवारों के लिए कि जब उनके कागजात की जो जांच पड़ताल का अमल होता है वो शुरू होता है। तो इसी सिलसिले में अभी तक जो बड़े नाम की बात करें, इससे पहले जरताज गुल साहिबा के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। तो अब देखना यह है, कल का दिन बहुत अहम है और जांच पड़ताल के हवाले से, मुल्तान के हलकों के हवाले से तो 650 के करीब जो उम्मीदवारों थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए थे, लेकिन ताहाल अभी तक 370 उम्मीदवारों के जांच पड़ताल का अमल जो है वो आज तक मुकम्मल हुआ है, चौथे रोज तक। कल 5वां रोज है और आखिरी रोज है और अब इसमें यही देखना है बड़े बड़े नाम जो हैं वो कल अपने अपने आरोज के सामने जो हैं वो पेश होंगे और जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के कागजाती नामजदगी का जो फैसला है वो कल होगा। ज़ुहैब, जैसे आपने बताया कि जरताज गुल साहिबा के भी कागजात नामजदगी जो है उनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं और कौन क्या क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? देखें, जिस तरह जरताज गुल साहिबा के कागजात जो नामजदगी हैं उसको मुस्तरद किया गया एतराज़ात पे, तो इसी तरह मुल्तान का क्योंकि दूसरा बड़ा हल्का है NA 149, वहाँ पर आमिर डोगर जो कि यहाँ से 2018 में 1,35,000 से ज़ायद वोट लेकर जहाँ से मुंतखब हुए थे वो इस हल्के में मौजूद हैं। इसी तरह पहली बार जहांगीर खान तरीन जो है वो इस हल्के से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो शहरी की जानिब से जो है वो उन पर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए थे और उसमें यही कहा गया था, इन्होंने जहांगीर खान तरीन ने अपने असासे जो हैं वो छुपाए हैं और 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो उनको तहायात नायल किया गया था। इसी तरह दीगर और भी उसमें अपने एतराज़ात हैं वो दायर किए गए थे शहरी की जानिब से जहांगीर तरीन के लिए। तो आमिर डोगर के हवाले से भी जो है वो यही कहा गया था कि ये 9 मई के वाक़े में जो है वो मुलविस रहे हैं और दीगर मामलात में। तो इस तरह के एतराज़ात जो है वो शहरी वकास की जानिब से जो है वो दायर किए गए थे और वो काफ़ी मुतमईन भी जो है वो नज़र आ रहा था। तो आज वकला की टीम, जब जहांगीर खान तरीन की वकला टीम जो है अदालत में पेश हुई तो उनके दलाइल जो हैं वो रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो है वो सुने गए और जब वो बाहर आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काफ़ी मुतमईन जो है वो नज़र आ रहे थे और उनकी जानिब से जो है वो यही कह रहे थे कि कल जो 30 तारीख को होने वाला फैसला है वो हमारे हक में होगा। तो 2 बड़े नाम है मुल्तान में जो डिस्कस हो रहे हैं, एक जहांगीर खान तरीन और एक आमिर डोगर, जिनकी कागजात नामजदगी की मुस्तरद या मंजूर होने का फैसला जो है वो कल 30 तारीख को जो है वो होना है। इसी तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी कल पेश होने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को तलब किया गया है, इसी तरह मेहरबानो कुरैशी और ज़ैन कुरैशी। और क्योंकि मेहरबानो कुरैशी जो है वो शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन हुसैन कुरैशी दोनों के हल्के से जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो है वो अपने मैदान में जो है वो उतर रहे हैं। तो आज भी हमें काफ़ी गहमा-गहमी जो है वो देखने में मिली। अब जो गफ़ार डोगर भी जो है वो भी आ जाए तो उनकी जानिब से भी जो है वो कुरैशी खानदान और गिलानी खानदान के हवाले से जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी जो उसका सिलसिला था वो भी जो है वो उनकी जानिब से किया गया। और इसी तरह जो गहमा गहमी का जो सिलसिला है वो मुल्तान शहर में जो है वो देखने में आ रहा है। कल आखिरी तारीख है, 5वां रोज़ है। तो अब देखना यह है कि कल जो इलेक्शन कमीशन है वो हतमी जो हमें जो फिगर्स हैं वो हमें सामने आ जाएंगे कि 650 जो कि उम्मीदवार थे जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए, तो कितने तो मजमूई कितने उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल होगा। तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल के मुताबिक जो तारीखें दी गई हैं, अपीलों का सिलसिला होगा, अपील ट्रिब्यूनल का मामला होगा। उसके बाद कोई जो कैंडिडेट जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दी जाएगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बाकी उम्मीदवार आया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर वो जो है वो पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए बैठ जाएंगे, अपने कागजात जो है वो वापस ले लेंगे। उसके बाद 13 तारीख को निशानात अलॉट किए जाएंगे और इसी तरह फिर 8 फरवरी को मैदान जो है वो सजेगा। ज़ुहैब, देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तैयारियां हैं ये तो जारी हैं और कल भी आपसे इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। इस वक्त मुल्तान के अंदर सियासी क्या सूरत हाल है, किस हल्के के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है?
دیکھیں وجہ اگر ہم سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ ایک طرف تو چلیں جانچ پڑتال کا جو مرحلہ ہے وہ جاری ہے، تو دوسری اگر ہم سیاسی گہما گہمی کی بات کریں تو سیاسی گہما گہمی بھی جو ہے وہ اپنے اپنے عروج پر ہے۔ ایک ایک حلقے میں جو ہے وہ ایک ایک پارٹی کے پانچ امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں اور اپنی اپنی کمپین جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بڑے ناموں کے حوالے سے بات کریں تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ NA-148 سے خود جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم اس الیکشن کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ وہ الیکشن ہے جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی منسٹر بنے اور اسی حلقے سے جیت کر جو ہے وہ سینٹ میں گئے، اور اسی حلقے نے ہی ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے منصب پہ جو ہے وہ فائز کیا تھا۔ تو ان کے لیے ایک گڈ لک جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اس بار دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن جو ہے وہ لڑنے کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے جو صاحبزادوں کی اگر ہم بات کریں تو علی حیدر گیلانی جو ہیں وہ صوبائی نشست پر جو ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں PP 213 سے، NA-152 سے عبدالقادر گیلانی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح علی موسیٰ گیلانی جو ہیں جن کا ضمنی انتخابات بھی ہوا تھا تو وہ اس انتخابات میں جو جیت بھی گئے تھے، اور ان کے مقابلے میں مہر بانو قریشی بھی تھیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس بار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی بیٹی مہر بانو قریشی جو ہیں وہ بھی ملتان میں پہنچی ہیں اور وہ بھی کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیگر جو امیدواران ہیں وہ کارنر میٹنگز کا جو سلسلہ ہے، کنونشنز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین اور شاپ ٹو شاپ کمپین کا ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پر آغاز نہیں ہوا، کیونکہ جب تک امیدوار پارٹی کی جانب سے اپنے امیدوار جو اگر فائنل کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد اس طرح کی گہما گہمی ہمیں مزید جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ تو اسی طرح ملتان شہر میں جو گہما گہمی ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے، کارکنان بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے جو امیدواروں کے ساتھ کمپین بھی جو ہے وہ ہمیں کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو NA-149 کا حلقے کی اگر ہم بات کریں تو جہانگیر خان ترین کہ اپنے علاقے میں جو بینرز کی اگر ہم بات کریں تو بینر بھی اویزہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی جو اپنی کمپین ہے اس کا بھی کوئی باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا، لیکن ان کی جانب سے جو ہے وہ بینرز اویزہ جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح وقت جو ہے وہ قریب آتا جائے گا، تاریخ جو ہے وہ قریب آتی جائے گی، اسی طرح جو گہما گہمی ہے وہ ہمیں مزید بہتر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، اور زور و شور کا سلسلہ تو ویسے ہی جاری ہے انتخابات کے حوالے سے۔ جی اچھا زہیب، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سی سیاسی جماعتوں کی جانب سے ابھی اپنے امیدوار نہیں فائنل کیے گئے، آخر کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ابھی کسی بھی پارٹی کی جانب سے اپنے امیدوار کو جو ہے وہ فائنل نہیں کیا گیا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح قریب وقت آج اگر ہم بات کریں بیرسٹر تیمور کے حوالے سے تو بیرسٹر تیمور بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار جو ہے وہ فائنل کر لیا جائیں گے، لیکن تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کے انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کیے ہیں، اور امیدوار بھی جو انٹرویو کے لیے گئے تھے وہ بھی کافی خوش ہو کے ملتان جو ہے وہ واپس آئے تھے، اور بھی پر امید نظر آ رہے تھے کہ ان کی جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان دیا گیا کہ وہ کب تک اپنی ٹکٹ کو جو ہے وہ فائنل کریں گے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے کہ کب تک وہ اپنے جو کھلاڑی ہیں کنفرم جو کھلاڑی ہیں ان کو میدان میں اتاریں گے۔ لیکن بیرسٹر تیمور کی جانب سے جو ہے وہ آج یہی کہا گیا کہ 13 جنوری کو جو ہے وہ ان کی جانب سے ان کی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں اسی امیدوار بھی جو ہے وہ اسی تذبذب کا جو ہے وہ شکار ہے۔ امید یہی ہے کہ اگر کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے تو ہمیں مزید گہما گہمی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو 2023 کالجز کے لیے ترقیوں کا سال ثابت ہوا۔ بھاولپور میں 50 اساتذہ کو گریڈ 17 سے 18، 28 کو گریڈ 18 سے 19، 10 کو 19 سے 20 گریڈ میں ترقی دی گئی۔ ارشد دراز سے رکی ہوئی دیگر پروموشنز بھی پائے تکمیل تک پہنچیں۔ 22 منسٹرز اسٹاف کو بھی پروموٹ کیا گیا۔ اس دوران نہ صرف 17 to 18، 18 to 19 کے پروفیسرز کی ترقیاں ہوئیں، بلکہ ہمارے جو منسٹریل سٹاف تھے ان کی بھی جو ہے وہ ترقیاں بہت زیادہ ہیں، لوگ 10 سے 14 اسکیل میں اور 14 سے 16 اسکیل کے اندر گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنر پنجاب صاحب کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک جو ہے ہوم اکنامکس کالج جو ہے وہ ادارہ دیا بچیوں کے لیے، اور جو پوری ڈویژن کے اندر ہمارے لیے ایک بہت ہماری ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کی کمپلیشن آلموسٹ ہو چکی ہے اور کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ ضلع بھاولپور میں جنوبی پنجاب کے دوسرے ہوم اکنامکس کالج میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ خیرپور ڈھایا میں نیا گرلز کالج منظور ہوا۔ یکسبان میں گرلز کالج کا پروپوزل بھیجا گیا۔ HED ساؤتھ پنجاب کے پروجیکٹس میوا کی جنگل، وال آف پرائیڈ، سائن بورڈز اور سمارٹ کلاسز روم کے منصوبے بھی مکمل ہوئے۔ وال آف پرائیڈ تھا، سائن بورڈ تھا، سمارٹ کلاس رومز تھے، یہ بچوں کی ترقیوں کے لیے بڑے اہم تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے خاص طور پہ ایچ ای ڈی نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ 2 گرلز کالجز بھی ہمیں دیے. ایک ہمارا خیرپور ڈاہا کے اندر گرلز کالج جو ہے وہ اس کی منظوری ہوئی، اور ایک ہمارا ہیڈراجکا کے اندر گرلز کالج کی منظوری ہوئی، جو ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑے جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے. بھاولپور ضلع کے سرکاری کالجز میں طلبہ طالبات کی تعداد 20,319 تک پہنچ گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ 2024 میں بھاولپور تعلیمی لحاظ سے جنوبی پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر ہوگا. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بھاولپور.